میں اکثر سوچتا ہوں کہ انسان نے شیر کو جانوروں یا جنگل کا بادشاہ کہنے میں کوئی غلطی کر دی ہے اور اس غلطی کو تسلیم کر کے بدلنے کی ضرورت ہے۔ شیر میں بہت ساری ایسی عادتیں موجود ہیں جو اس کے عہدے کے شایع نشان نہیں ہیں، جبکہ شیر کے مقابلے میں جب باقی سب جانوروں کا مطالعہ کریں تو بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو اپنی عادات، صفات، خصوصیات کی بنا پر اتنا اعلیٰ اور بہترین ہے کہ شیر تو کیا سب جانور مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ مجھے تو بھیڑیا بہت پسند ہے۔ آئیے آپ کو بھیڑیے کی کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ بھی بھیڑیے کو پسند کرنا شروع کر دیں گے، اور اگر آپ متفق ہو جائیں تو پھر ایک آواز بلند کرنی چاہیے کہ جانوروں کا بادشاہ شیر نہیں، بھیڑیے کو پکارا جائے۔ بھیڑیا واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور اسے کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ بھیڑیا صرف دوست بنتا ہے۔ بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا۔ مردار کیا بلکہ اپنا ہی شکار کیا ہوا پرانا گوشت نہیں کھاتا۔ گوشت بچا کر نہیں رکھتا، جب بھی بھوک لگے تازہ شکار کرتا ہے۔ خودداری اور وفاداری بہت اعلیٰ وصف ہے، اور بیک وقت دونوں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں میں سے کسی ایک میں پائی جاتی ہے۔ خودداری صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی عورت کو دیکھے تو غصہ آ جائے، بلکہ اصل خودداری جسے ہم وفاداری کہتے ہیں یہ ہے کہ آپ اپنی عورت سے اتنے مخلص ہیں کہ اس کی محبت میں کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ صرف بھیڑیے میں پائی جاتی ہے۔ بھیڑیا خوددار اور وفادار جانور ہے۔ خوددار ایسے کہ اپنی مادہ پر کسی دوسرے کی دلچسپی برداشت نہیں کرتا، اور وفادار اس طرح کہ خود بھی کسی دوسری مادہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بھیڑیا اپنی سگی رشتہ دار ماؤں کی حرمت کا پاسدار ہوتا ہے، اور یہ صفت شیر سمیت کسی اور جانور میں نہیں ہے۔ بھیڑیا اپنے ہر سگے خونی رشتہ دار کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ ان کی عزت اور احترام بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کی نسل میں ملاوٹ نہیں ہوتی اور ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس جگہ پر 2-3 ماہ تک افسوس کے لیے رکا رہتا ہے۔ بھیڑیے کو ابن البار بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب نیک اولاد ہے۔ بھیڑیے کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ نیک اور فرمانبردار اولاد کی طرح ان کی خدمت کرتا ہے۔ بھیڑیا واحد جانور ہے جو جنات سے لڑتا ہے اور انہیں قتل کر دیتا ہے۔ بھیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری، خودداری، وفاداری اور خاندان سے حسن سلوک شامل ہے۔ بھیڑیے جب ایک سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں تو سب سے آگے بزرگ اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ 5 طاقتور ترین بھیڑیے ہوتے ہیں جو ان بزرگوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے دشمن پر نظر رکھنے اور مقابلہ کرنے کے لیے بھیڑیوں کا چاق و چوبند دستہ ہوتا ہے۔ درمیان میں عام بھیڑیے ہوتے ہیں، اور سب سے آخر میں قائد اور لیڈر اکیلا ہوتا ہے جو آگے چلنے والے اپنے گروپ پر نظر رکھتا ہے اور دائیں بائیں پیچھے سے دشمن پر نظر رکھتا ہے۔ اس قائد کو الف کہتے ہیں، جس کا مطلب عربی میں 1000 ہے، یعنی ایسا بھیڑیا جو اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ اس قائد کا انتخاب باقاعدہ باہمی مشاورت سے ہوتا ہے، جس کے لیے سب سے بہادر، وفادار، قائدانہ صلاحیت والے بھیڑیے کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر ارطغرل کے قوم یعنی ترکوں کا قومی جانور بھیڑیا ہی ہے۔ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے، اور جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے۔ بھیڑیے عام طور پر گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور انہیں گروہ یعنی پیک کہا جاتا ہے۔ ایک گروہ میں عام طور پر ایک ہی خاندان کے بھیڑیے ہوتے ہیں، جن میں بھیڑیے اور ان کی اولاد ہوتی ہے۔ ایک گروہ میں زیادہ سے زیادہ 15 بھیڑیے ہوتے ہیں۔ گروہ کے سربراہ نر کو سائنسی اصطلاح میں الفا نر یا نر اول، اور مادہ کو الفا مادہ یا مادہ اول کہا جاتا ہے، یعنی فرسٹ لیڈی۔ ہر گروہ کے علاقے کا تعین بو اور چیخنے سے کیا جاتا ہے، اور علاقے میں نئے حملہ آوروں یا مداخلت کاروں کے خلاف شدید مزاحمت کی جاتی ہے۔ چھوٹے بھیڑیوں کو سائنسی اصطلاح میں پپ یعنی پلہ کہا جاتا ہے،
اور مادہ ایک وقت میں 5 یا 6 پلوں کو جنم دیتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، بھیڑیے کو جنگل کا بادشاہ نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے خیالات اور آراء سے کمنٹس میں ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔